السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کیا حال ہیں سب کے؟ الحمدللہ۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ ہم نے اس حصے میں اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی مدد سے کتاب سنن نسائی جو حدیث کی کتاب ہے اس کا انشاءاللہ آغاز کرنا ہے، اور یہ ہے کہ کافی ساری احادیث اس میں سے رہ گئی ہیں۔ آپ نے اسی سال اس کو پڑھا ہے یا اس سے گزشتہ سال بھی پڑھا تھا؟ اسی سال۔ تو یہ تو کوئی میرے خیال میں کوئی 125-26 احادیث ہوئی ہیں، 125 احادیث ہوئی ہیں۔ یہ مجھے آج ہی پتہ چلا ہے کہ یہاں سے ہم نے انشاءاللہ باب التوقیت فی المسح علی الخفین للمسافر، یہاں سے ہم نے یہاں سے آغاز کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ میں سے کوئی حدیث پڑھے گا؟ جی مائک لیجیے اور پڑھیں۔ حدیث نمبر 125 پڑھ لی تھی، 126 سے پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الحمد للہ الصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ باب التوقیت فی المسح علی الخفین للمسافر۔ عن صفوان بن عشال قال رخص لنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا كنا مسافرین اذا كنا مسافرین اللہ تنزع خفافانا ثلاثة ایام ولیالیہن۔ صحیح، ٹھیک ہے، بارک اللہ فیکم۔ باب التوقیت فی المسح علی الخفین للمسافر، یہ باب ہے التوقیت، وقت یوقت، توقیت سے یہ لفظ لیا گیا ہے، اور توقیت یہ مصدر ہے، اور اس کا مادہ ہے وقت، واو قاف اور تا۔ وقت کا معنی ہوتا ہے وقت مقرر کرنا، وقت یوقت، توقیت کا معنی ہوتا ہے وقت مقرر کرنا۔ یہاں پر معنی یہ ہے کہ باب التوقیت فی المسح علی الخفین للمسافر، یہ باب ہے اس بیان میں کہ مسافر کے لیے موزوں پر مسح کرنے میں کتنا وقت مقرر ہے، مسافر کے لیے موزوں پر مسح کرنے میں شریعت کی طرف سے کتنے دنوں کی حد بندی ہے۔ یہ باب اس بیان میں ہے کہ ایک مسافر سفر کے دوران کتنے دنوں تک وہ موزوں پر مسح کر سکتا ہے، اور یہ ہم سب کو معلوم ہے کہ 3 دن اور 3 راتیں۔ اگر ایک شخص مثال کے طور پر سفر کا آغاز کرتا ہے عصر کی نماز پڑھنے کے بعد، اور اس نے عصر کی نماز میں جب اس نے وضو کیا تو اس نے موزے چڑھائے، تو یہ اس کا آدھا دن شمار ہوگا، ٹھیک ہے؟ یعنی وہ دن عصر، مغرب اور عشاء، پھر دوسرا دن، اس کے بعد پھر تیسرا دن، اور جو چوتھا دن ہوگا تو چوتھے دن میں بھی وہ فجر اور ظہر کی نماز پڑھ سکتا ہے۔ تو یہ جو 3 دن کا معاملہ ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ 3 دن اور 3 راتوں میں جتنی نمازیں آتی ہیں، ان 3 دن اور 3 راتوں میں جو نمازوں کا وقت ہے تو وہ موزوں کے اوپر مسح اس دوران وہ کر سکتا ہے۔ یہاں پر جو معاملہ ہے وہ سورج کے طلوع اور غروب کے ساتھ نہیں ہے کہ انسان ایک
مغرب کی نماز ہے جسے میں آپ کو بتا عصر کی نماز میں وہ وضو کر کے موزے پہن لیتا ہے تو اس کا پورا دن شمار نہیں ہوگا بلکہ اگلا جو چوتھا دن شمار ہوگا چوتھا دن فجر ظہر تو ان میں نمازوں میں بھی وہ موزوں کے اوپر مسح کر سکتا ہے کیونکہ ابھی یوں سمجھیے کہ اس کے 3 دن مکمل نہیں ہوئے. جی ہاں بالکل. اور یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ جہاں پر نماز قصر کی جا سکتی ہے جہاں پر نماز قصر کرنے کی اجازت ہے مسافر کو تو اس کے بعد سے یعنی یہ مسافر کے لیے احکامات شروع ہو جائیں گے. صفوان بن عسال رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ رخص لنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں رخصت دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا کننا مسافرین جب ہم ہوں سفر کرنے والے جب ہم ہوں مسافر اللہ ننزع خفافنا ثلاثة ایام ولیالیہن یہ کہ ہم نہ اتاریں خفافنا اپنے موزے ثلاثة ایام 3 دن ولیالیہن اور ان کی راتیں یعنی 3 دن اور 3 راتیں. یہ لفظ خفاف خفن کی جمع ہے اور جورب بھی اس کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے. بالکل فرق دونوں میں یہ کیا جاتا ہے کہ خفن عام طور پر جو چمڑے کا ہوتا ہے اور اس کے بعد یہ جو جورب ہے یہ عام طور پر کپڑے کا بنا ہوا ہوتا ہے. یہ ترمذی کی یعنی ہم نے ابھی جو شروع نہیں کیا جامع ترمذی کو یہ سنن نسائی میں کیونکہ یہاں پر ہی آپ یہ جو کتاب الطہارہ ہے آپ پڑھیں گے. میرے پاس جو سنن نسائی کا مذکرہ ہے نوٹس ہیں ان میں صفحہ نمبر 19 ہے سنن نسائی کا مذکرہ جو اس کے اندر صفحہ نمبر 19 اور حدیث نمبر 126 ہے. ہمیں رخصت دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہم مسافر ہوں یہ کہ نہ ہم اتارے اپنے موزے 3 دن اور ان کی راتیں. بالکل واضح حدیث ہے اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث پر حسن کا حکم لگایا ہے. ٹھیک ہے اگلی حدیث پڑھیے. عن زر قال سألت صفوان بن عسال عن المسح على الخفين فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا مسافرين أن نمسح على خفافنا ولا ننزعها ثلاثة أيام من غاية وبول ونوم إلا من جنابة. جی میں نے لفظ کا ترجمہ بتایا یا با محاورہ سے ترجمہ کیا؟ لفظ کا بتایا. جی ہاں تو ہم لفظ کا ترجمہ بتا کر ہی انشاءاللہ آگے بڑھیں گے. عن زر رضی اللہ عنہ قال سألت صفوان بن عسال زر بن حبیش رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے صحابی رسول سیدنا صفوان بن عسال رضی اللہ عنہ سے سوال کیا عن المسح علی الخفین موزوں پر مسح کے بارے میں. حدیث کا نمبر 127. فقال تو انہوں نے فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأمرنا تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیتے یعنی یہ حکم جو تھا یہ بطور جواز کے تھا یہ بطور وجوب کے نہیں تھا کہ تمہارے اوپر واجب ہے کہ تم نہ اتارو. یہ جو حکم تھا یہ بطور جواز کے تھا. یا مرنا ہمیں حکم دیتے. ویسے حکم کیا درجہ رکھتا ہے؟ وجوب کا درجہ رکھتا ہے لیکن یہاں پر حکم سے مراد یہ ہے کہ ہمیں اجازت تھی
اذا کننا مسافرین، جب ہم ہوں سفر کرنے والے، جب ہم ہوں سفر میں، ان نمسح، یہ کہ ہم مسح کریں، اعلی خفافنا، اپنے موزوں پر. آپ ہمیں حکم دیتے جب ہم ہوں سفر کی حالت میں یہ کہ ہم مسح کریں اپنے موزوں پر. ولا ننزعها 3 ایام، اور ہم نہ اتاریں، ولا ننزع، اور ہم نہ اتاریں، ہاں انہیں یعنی موزوں کو، 3 ایام، 3 دن تک ہم موزوں کو نہ اتاریں. من غائط، قضائے حاجت سے، او وبول، اور پیشاب سے، ونوم، اور نیند سے. ان تینوں نواقض وضو کی وجہ سے ہم موزوں کو نہ اتاریں، الا من جنابت، سوائے جنابت کے. اگر کوئی شخص جنبی ہو جائے تو جنبی ہونے کے بعد ضروری ہے کہ وہ موزے اتارے، اور ظاہری بات اس نے نہانا ہے. ایک شخص نے وضو کیا اور موزے پہنے، اس نے 1-2 نمازیں پڑھ لی، اس نے موزے ابھی نہیں اتارے، اس کا وضو ٹوٹ گیا، وہ موزے تبدیل کرنا چاہتا ہے، اس نے موزے اتارے اور دوسرے موزے پہنے، پھر نماز کا وقت ہوا، اس وقت وہ وضو کرنا چاہتا ہے اور موزوں پر مسح کرنا چاہتا ہے، کر سکتا ہے کہ نہیں؟ فجر کی نماز میں، اب سنیں، فجر کی نماز میں اس نے وضو کیا اور موزے پہنے، اس کے بعد اس نے نماز پڑھی، اس کے بعد وہ قضاء حاجت کے لیے گیا، واپس آیا اور وہ موزے اتار دیے، اور اس کے بعد اس نے فوراً دوسرے موزے پہن لیے. پھر ظہر کی نماز کا وقت ہوا، وہ وضو کر رہا ہے، موزوں پر مسح کر سکتا ہے یا نہیں؟ ماشاء اللہ علماء کے اقوال آ رہے ہیں. کیا ضروری ہے کہ وضو کرتے ہوئے جن موزوں پر مسح کیا تھا وہی موزے ہوں، چینج نہ کرے، یا دوسری جو ہم نے صورت پیش کی؟ بہرحال اس میں معاملہ یہ ہے، جی اس میں معاملہ یہ ہے کہ وہ جو صورت حال آپ کے سامنے پیش کی، یہاں سوالات کافی سارے آ رہے ہیں، تو جو صورت حال آپ کے سامنے پیش کی، اگر وہ یعنی موزے اتار دیتا ہے اور اس کے بعد فوراً وہ دوسرے موزے پہن لیتا ہے، یہ نہیں کہ مثال کے طور پر رات کو اس نے عشاء کی نماز پڑھی اور اس نے موزے جو ہے وہ ان کے اوپر مسح کیا، پھر موزے اتار دیے، فجر کی نماز کے لیے اٹھا تو اس نے دوبارہ سے موزے پہن لیے، ٹھنڈ لگ رہی تاکہ موزوں پر مسح کر سکے، ایسا نہیں. ہاں یہ ہے کہ اگر اس نے موزے اسی ٹائم تبدیل کر لیے، بھلے وہ وضو کی حالت میں نہیں ہے، تو پھر بھی آگے چل کر وہ موزوں کے اوپر مسح کر سکتا ہے. شرط یہ ہے کہ اس نے موزے اتار نہ دیے ہوں، یعنی اس طریقے سے کہ ایک عرصہ گزر گیا، ہاں اس نے اتارے اور اسی وقت دوسرے پہن لیے، تو یہ اسی ہی زمرے میں ہے کہ یہ وضو ہی کی حالت میں ہے. علامہ البانی رحمہ اللہ نے بھی اس حدیث پر حسن کا حکم لگایا ہے. آگے پڑھیے. التوقيت في المسح على الخفين. عن علي رضي الله عنه قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسافر 3 أيام ولياليهن ويوما وليلة للمقيم، يعني في المسح.
सवालों के जवाबात दिए जा चुके हैं। हम आगे पढ़ते हैं। अत-तौक़ीत फ़िल मस्ह अलल खुफ़ैन लिल-मुक़ीम, मुक़ीम के लिए मौज़ों पर मसह करने में जो हद बंदी है, वक्त मुकर्रर है, उस बारे में ये बयान है। मुक़ीम इंसान के लिए मौज़ों पर मसह करने में वक़्त का तकर्रुर। सैयदना अली रज़ी अल्लाहु अन्हु से मरवी है, फरमाते हैं कि जअल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाए, यानी मुकर्रर किए, लिल मुसाफिर, मुसाफिर के लिए, सलासत अय्यामिन व लयालियहुन्ना, 3 दिन और उनकी रातें, व यौमन व लैलतन लिल मुक़ीम, और एक दिन और एक रात मुक़ीम के लिए। जी हाँ, यानी फिल मसह, मसह में यहां पर भी वही मामला है कि 5 नमाजें वो पढ़ सकता है। अगर एक दिन इशा की नमाज उसने वजू करने के बाद मोजे पहन लिए, तो दूसरे दिन मगरिब की नमाज तक वो मोजे पहनकर रख सकता है। 5 नमाजें मतलब इसके लिए उसकी इजाजत है। अगली हदीस पढ़े। जब कभी भी इशा की नमाज के लिए, यानी दूसरे दिन इशा की नमाज के लिए वो अगर वजू करेगा तो वो मोजे उतार कर पांव को धोएगा। عن شريح بن هانئ قال سألت عائشة رضي الله عنها عن المسح على الخفين فقالت ائت عليا فإنه أعلم بذلك مني، فأتيت عليا فسألته عن المسح فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر 3۔ शुरैह बिन हानी कहते हैं, ताबिई हैं, कि सअल्तु आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा, मैंने आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से सवाल किया, अनिल मस्ह अलल खुफ़ैन, मोज़ों पर मसह के बारे में। फ़क़ालत, उम्मुल मुमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया, इति अलियन, तुम अली रज़ियल्लाहु अन्हु के पास जाओ। एते, तुम जाओ, अलियन, अली रज़ियल्लाहु अन्हु के पास। अब देखें, खुद वो उम्मुल मुमिनीन हैं, बड़े बड़े सहाबा किराम दीन के मुश्किल मसाइल को समझने के लिए इनसे रुजू किया करते थे, लेकिन फिर भी इन्होंने अपना जवाब देने की बजाय इन्होंने एक और सहाबी की तरफ भेज दिया। जबकि हम क्या करते हैं, हमें मौका मिलना चाहिए कि कोई हमसे सवाल करे दीन के बारे में, फिर हम अपना सारा इल्म उसके सामने लाकर रहते हैं। एते अलियन, उम्मुल मुमिनीन ने फरमाया कि तुम अली रज़ियल्लाहु अन्हु के पास जाओ। इसमें यह भी मालूम होता है कि इंसान को अपने से अफजल की तरफ जो वो हमेशा भेजना चाहिए इल्म के लिए। अगर हमसे कोई सवाल करे और अगर कोई साहिब फजल हमारे आसपास करीब में मौजूद हो, तो हम कहेंगे कि फलां शेख मौजूद है, फलां आलिम मौजूद हैं, आप जाकर उनसे सवाल करें। फ़इन्नहु आलमु बिज़ालिका मिन्नी, बस बेशक वो ज्यादा जानते हैं इस मसले को, मिन्नी, मुझसे। इसके बारे में उम्मुल मुमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा ने ये क्यों कहा कि अली रज़ियल्लाहु अन्हु उसको मुझसे ज्यादा जानते हैं? इसकी वजह यह है कि उम्मुल मुमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास शाम को या रात को जाया करते थे, या दिन के वक्त किसी लम्हे उनके पास जाते, जबकि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अक्सर जो वक्त गुजरता था वो बाहर मर्द सहाबा कराम के दरमियान गुजरता। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि आप अली रज़ियल्लाहु अन्हु के पास जाएं, क्योंकि अली रज़ियल्लाहु अन्हु बाहर मर्दों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होते हैं, लिहाजा वो तुम्हें बेहतर बता सकते हैं कि कितने दिन तक मसह किया जा सकता है। बिल्कुल, जिहाद में या दीगर जो है वो गज़वात के मौके पर भी मर्द साथ होते हैं। शुरैह बिन हानी फरमाते हैं, फ़अतैतु अलियन, बस मैं आया
علی رضی اللہ عنہ کے پاس، فسألتہ عن المسح، بس میں نے ان سے سوال کیا مسح کے بارے میں۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ ہمارے ہاں جب کوئی سوال کرنا ہوتا ہے نا، کسی نے وقتی طور پر جواب ملا، لیکن اگر اس نے جواب نہ دے سکا، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ مجھے سوال کا جواب نہیں ملا، میں کسی اور سے جا کر پوچھوں، نہیں، وقتی طور پر جواب ملا تو ٹھیک ہے، نہیں ملا تو اپنی رائے سے عمل کرتے رہیں گے۔ صحابہ کرام اور تابعین کا یہ دیکھیں جذبہ تھا کہ اگر ایک سوال کا جواب معلوم کرنا ہے تو معلوم کر کے رہنا ہے۔ انہوں نے کسی اور کی طرف بھیجا، وہ ان کے پاس چلے گئے تاکہ ایک دین کا مسئلہ اس کو معلوم کریں، تاکہ جب عمل کریں تو عمل کی بنیاد جہالت پر نہ ہو۔ فقال، تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأمرنا، تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیتے، یہ حکم بھی اباحت اور رخصت کا ہے، نہ کہ وجوب کا، یعنی ہمارے لیے یہ حکم تھا، مطلب یہ کہ ہمارے لیے مباح تھا، ہمارے لیے رخصت تھی۔ ان یمسح المقیم یوما ولیلۃ، یہ کہ مسح کرے، یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم تھا یہ کہ مسح کرے مقیم ایک دن، ولیلۃ اور رات، والمسافر ثلاثا اور مسافر تین۔ بالکل واضح مسئلہ ہے۔ اب دیکھیں ایک شریعت کا، جی ہاں بالکل اتار بھی سکتا ہے، بالکل امر کے ساتھ کوئی قرینہ ملا ہوا نہ ہو، نہ کوئی اشارہ نہ ہو، تو وہ امر وجوب کے اوپر دلالت کرتا ہے۔ ہاں یہ ہے کہ اگر آگے پیچھے کچھ اور حدیث ملتی ہے تو اس میں ہمیں رخصت مل جاتی ہے۔ شیخ باب 99 باب التوقیت، اگر اس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، یہاں پر باب کا نمبر تو نہیں ہے، التوقیت تو یہ مصدر ہے۔ اصل میں اس حدیثوں کے بہت کم ہونے کی شاید وجہ یہ ہے کہ احادیث کے احکام اور مسائل کی بجائے شاید جو ہے وہ دیگر یعنی سوالات ان کے اوپر زیادہ توجہ دینا، تو اس وجہ سے احادیث بہت کم ہو پاتی ہیں۔ تو ہم کوشش کریں گے کہ صرف احادیث ہے، کیونکہ شاید آپ کو بار بار پڑھنے کے مواقع نہ ملے، تو ہم نحو صرف اور دیگر باتوں کو ایک سائیڈ میں رکھ کر صرف حدیث اور اس سے جو مستنبط ہونے والا مسئلہ ہے صرف اسی پر توجہ دیں، تاکہ یہ پورا جو آپ کا مذکرہ ہے اس کے اندر بہت زیادہ معلومات ہے، تو وہ مختصر معلومات آپ کے سامنے آ سکے۔ باقی نحو صرف آپ دیگر کتابوں میں انشاءاللہ پڑھ لیں گے، کیونکہ اگر ہم یہاں پر نحو صرف کے مسائل لے کر بیٹھ جائیں گے تو ظاہر بات ہے آگے بڑھ نہیں پائیں گے۔ آگے پڑھیے۔ النزال بن صبرة قال رأيت عليا رضي الله عنه صلى الظهر ثم قعد لحوائج الناس، فلما حضرت العصر أتي بالطور من ماء، فأخذ منه كفا فمسح به وجهه وذراعيه ورأسه ورجليه، ثم أخذ فضله فشرب قائما۔ جی آگے پڑھیں۔ وقال إن ناسا يكرهون هذا وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله، وهذا وجه من لم يحدث۔ ٹھیک ہے۔ صفت الوضوء من غیر حدث، یا اگر ہم لفظ باب اس کو یہاں پر محذوف مانے تو پھر ہم کہیں گے صفت الوضوء من غیر حدث۔ حدیث کا نمبر ہے 130۔ صفت الوضوء، وضو کا طریقہ، من غیر حدث بغیر وضو ٹوٹنے کے، یعنی ایک شخص کا وضو نہیں ٹوٹا اور وہ دوبارہ سے وضو کرنا چاہتا ہے
تو اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ عن النزال بن صبرۃ قال، نزال بن صبرہ رحمہ اللہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رأیت علی رضی اللہ عنہ صلی الظہر، میں نے دیکھا علی رضی اللہ عنہ کو، انہوں نے ظہر کی نماز پڑھائی. ثم قعد لحوائج الناس، ثم قعد پھر وہ بیٹھ گئے، لحوائج الناس لوگوں کی ضروریات کے لیے. ایک تو یہ کہ یہ ان کا دور خلافت تھا، دوسرا یہ کہ کچھ روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے کرسی منگوائی اور کرسی پر بیٹھ گئے. لحوائج الناس لوگوں کی ضروریات میں سے اہم ترین ضروریات لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے ہوتے ہیں. پھر وہ لوگوں کے معاملات کو پورا کرنے کے لیے بیٹھ گئے. فلما پس جب حضرت العصر عصر حاضر ہو گئی، یعنی عصر کی نماز کا وقت آ گیا، اوتی بطور من ماء، اوتی لایا گیا، بطور، طور کا اردو زبان میں معنی کہ ایک تو عام سادہ معنی کرتے ہیں ہم برتن، اور طور تشت کو بھی کہا جاتا ہے. تشت کسے کہتے ہیں؟ جی ہاں، لیکن یہ چھوٹا سا تھال، چھوٹا سا ایک برتن، طور اسے کہا جاتا ہے. من ماء پانی کا. فأخذ منه کفا، بس انہوں نے لیا، علی رضی اللہ عنہ نے لیا. جی ہاں، فاخذ بس لیا انہوں نے، منہ اس سے، یعنی اس پانی سے، کفن ایک ہتھیلی یا ایک چلو کہہ لے، تو انہوں نے ایک ہتھیلی سے جو ہے وہ پانی لیا. فمسح به وجهه، بس انہوں نے فمسح اسے گھمایا یا اسے لگایا، وجهه اپنے چہرے کو، وذراعیہ اور اپنی دونوں ہتھیلیوں کو، بازوؤں کو، ورأسہ اور اپنے سر کو، ورجلیہ اور اپنے دونوں پاؤں کو. یعنی ایک چلو اس پانی کا لیا اور وہ چلو اپنے چہرے کے اوپر لگایا، دونوں ہاتھوں کے اوپر، ہاتھوں کے اندر ابھی بھی گیلا پن باقی تھا، سر کے اوپر لگایا، مسح کیا اور انہی ہاتھوں کو پاؤں کے اوپر سے گھما دیا. ثم اخذ فضلہ فشرب قائما، ثم پھر اخذ علی رضی اللہ عنہ نے لیا، فضلہ اس کا بچا ہوا، یعنی ایک چلو لینے کے بعد جو پانی بچ گیا اس کو لیا، فشرب قائما بس انہوں نے پیا، قائما کھڑے ہو کر وہ پانی پی دیا. وقال اور فرمایا، ان ناسا یکرہون ھذا، بے شک کچھ لوگ اسے ناپسند کرتے ہیں، یعنی کھڑے ہو کر پانی پینے کو ناپسند کرتے ہیں. وقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفعلہ، اور تحقیق میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یفعلہ کہ آپ یہ کر رہے تھے. وہذا وضوء من لم یحدث، دوسرا مسئلہ یہ بیان کیا کہ یہ اس شخص کا وضو ہے کہ جس کا وضو ٹوٹا نہ ہو. دو مسئلے بیان کیے. ایک مسئلہ تو یہ کہ وضو کے بچے ہوئے پانی کو کھڑے ہو کر پینا، ایک تو وضو کے بچے ہوئے پانی کو پینا یہ بھی جائز ہے، درست ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ کھڑے ہو کر پانی پینا، اس کے جواز کا سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے یہ فتویٰ دیا. اور پھر یہ بھی بات بتائی کہ جس کا وضو نہ ٹوٹا ہو تو وہ نشاط کے لیے، چستی کے لیے، اور یوں سمجھیے کہ اگر اس کو گرد و غبار لگی ہو اس کو زائل کرنے کے لیے، اپنے اندر تازگی پیدا کرنے کے لیے، وہ اگر پانی اٹھا کر چہرے کے اوپر پھیر دے، ہاتھوں کے اوپر پھیر دے، جتنا پھیرنا چاہے وہ پھیر دے، تو بہرحال اس کو بھی انہوں نے اس کو وضو سے تعبیر کیا. لیکن ظاہری بات ہے کہ یہ وہ شخص کرے گا کہ جس کا وضو ٹوٹا نہ ہو، اور اس کے اوپر ظاہری بات ہے کہ یہ وہ وضو نہیں ہے کہ جو مسنون وضو ہے اور جس کے اوپر ثواب ہے. تو اگر انسان دوبارہ ثواب حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کو مکمل شریعت کے حساب سے وضو کرنا ہوگا. باقی یہ محض جو ہے وہ اپنے آپ کو
یوں سمجھے کہ چست کرنے کے لیے اور تازگی حاصل کرنے کے لیے ہے. ہاں اگر کوئی سنت کا جذبہ رکھ کر اس کو کرے گا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا تھا اور میں بھی یعنی نل سے پانی لے کر اور یوں اس کو جو ہے وہ اپنا لوں، تو اس کے اندر بھی سنت کی محبت اور سنت سے لگاؤ جذبہ، اس وجہ سے انشاءاللہ اس کا اجر مل سکتا ہے. باب کا استدلال بالکل واضح ہے کہ بغیر وضو ٹوٹے اگر کوئی شخص وضو کرنا چاہتا ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہے. جی جی ہاں بالکل. وہادہ وضوء من لم یحدث، کہ یہ اس کا وضو ہے کہ جس کا وضو ٹوٹا نہ ہو. لیکن اس میں انہوں نے وضاحت نہیں کی اس آخری جملے میں کہ میں نے یہ کام بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا. اس کی انہوں نے وضاحت نہیں کی. لم یحدث جس کا وضو ٹوٹا نہ ہو. ان ناسا یکرہون ھذا، بے شک کچھ لوگ اسے ناپسند کرتے ہیں. کھڑے ہو کر پانی پینے کا کیا حکم ہے؟ جائز ہے، حرام نہیں ہے، مباح ہے. لیکن یوں کہیں کہ اگر سنت اگر اس کو بندہ اپناتا ہے تو ظاہری بات ہے اس کو بیٹھ کر ہی پینا چاہیے. آواز نہیں ہے؟ آواز تو ہے. الوضوء لکل صلاۃ، سر پھر سے دہرائیں یہ کھڑے ہو کر پانی والا. مطلب کھڑے ہو کر پانی پینا جائز ہے، حرام نہیں ہے. اگر کوئی انسان کھڑے ہو کر پانی پیتا ہے تو وہ جائز ہے، جواز کی حد تک ہے. لیکن ایک تو اس کو اپنی عادت نہیں بنانا چاہیے، دوسرا یہ سنت نہیں ہے. سنت یہ ہے کہ انسان بیٹھ کر پانی پیے، لیکن کھڑے ہو کر پانی پیتا ہے تو وہ جائز ہے، حرام نہیں ہے. انسان گنہگار نہیں بنتا. مباح کا مطلب ہے کہ جائز ہے. ان ناسا یکرہون ھذا، یہ انہوں نے اس لیے کہا کہ کچھ لوگ سمجھتے تھے کہ شاید کھڑے ہو کر پانی پینا حرام ہے، اس کو ناپسند سمجھا کرتے تھے، سنت کی مخالفت سمجھا کرتے تھے. تو یہ تو ہے کہ یہ سنت نہیں ہے، لیکن ایک صحیح جی ہاں بالکل افضل بیٹھ کر پینا ہے، لیکن کھڑے ہو کر پینے کا جواز ہے. طریقہ کار اس کا یہی ہے کہ ایک چلو لیا، اپنے چہرے کے اوپر اس پانی کو مارا، دونوں ہاتھوں کے اوپر مارا اور سر کا مسح کیا اور دونوں پاؤں کے اوپر وہی ہاتھ پھیر دیا. دوبارہ انہوں نے نئے سرے سے کوئی پانی نہیں دیا تھا. آگے پڑھیں. الوضوء لکل صلاۃ، یہ ہم ان جو آن لائن ہیں ان کو جو تھوڑا موقع دیتے ہیں. حمنا خان آپ پڑھیے. عن انس انه ذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم اتي بإناء صغير فتوضأ. قلت اكان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة؟ قال نعم. قال فأنتم؟ قال كنا نصلي الصلوات ما لم نحدث. قال وقد كنا نصلي الصلوات بوضوء. حدیث کا نمبر ہے 131. بارک اللہ فیکم. الوضوء لکل صلاۃ، ہر نماز کے لیے وضو کرنا. حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ شروع اسلام کے اندر یہ حکم تھا کہ ہر نماز کے لیے علیحدہ وضو کرنا ہے،
لیکن بعد میں اس بات کی رخصت دی گئی تھی کہ ایک ہی وضو سے متعدد نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہی تھا کہ ہر نماز کے لیے علیحدہ سے وضو کیا کرتے تھے. کبھی کبھار بہت ہی کم ایسا ہوتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھ لیتے. لیکن فتح مکہ کے موقع پر جیسا کہ آگے آ رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر ایک وضو سے ساری نمازیں پڑھی. تو اس موقع پر عمر رضی اللہ عنہ نے سوال کیا کہ یہ آپ نے ایسا کام کیا جو معمول سے ہٹ کرے, آپ کا یہ معمول نہیں ہے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے یہ کام جان بوجھ کر کیا ہے, آمدن کیا ہے, تاکہ لوگ دیکھیں اور اس کو جان لیں اور اس مسئلے کا ان کو علم ہو. الوضوء لکل صلاۃ, ہر نماز کے لیے وضو کرنا, اس کا کیا حکم ہے؟ کیا ہر نماز کے لیے وضو کرنا واجب ہے یا نہیں؟ عن انس رضی اللہ عنہ انہ ذکر, سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک انہوں نے ذکر کیا ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتی باناء صغیر, کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا چھوٹا برتن, فتوضا, بس آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو کیا. قلت, راوی جو انس رضی اللہ عنہ سے روایت کر رہے ہیں انہوں نے کہا اکان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتوضا لکل صلاۃ, کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کیا کرتے تھے ہر نماز کے لیے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا بیشتر معمول کیا تھا؟ کہ ہر نماز کے لیے وضو کرنا یا ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھنا؟ قال, سیدنا انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نعم, جی ہاں, آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہر نماز کے لیے وضو کیا کرتے تھے. قال, راوی نے پھر پوچھا فانتم, بس تمہارا کیا معاملہ ہے, یعنی تم بھی ہر نماز کے لیے وضو کیا کرتے تھے یا نہیں؟ قال, تو سیدنا انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کننا نصلی الصلوات, ہم نمازیں پڑھا کرتے تھے ما لم نحدث, جب تک ہم بے وضو نہ ہوتے. ہم نمازیں پڑھا کرتے تھے جب تک ہم بے وضو نہ ہوتے, ایک ہی وضو سے کئی نمازیں ہم پڑھا کرتے تھے. قال وقد کننا نصلی الصلوات بوضوء, وقد کننا ایک روایت کے اندر الفاظ یوں ہیں وقد کننا, اور تحقیق تھے ہم, نصلی الصلوات, ہم نمازیں پڑھتے, بوضوء, ایک وضو کے ساتھ, ایک وضو سے نمازیں پڑھتے, یعنی کہ ایک نمازیں پڑھا کرتے تھے. یہ حدیث صحیح درجے کی ہے, بالکل واضح مسئلہ ہے. آگے بڑھیں. لائبہ افضل. السلام علیکم سر. السلام ورحمۃ اللہ. عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فقرب إليه طعام فقالوا ألا نأتيك بوضوء فقال إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. ٹھیک ہے, بارک اللہ فیکم. کیا ایسا ممکن نہیں ہے کہ ایک انسان کا وضو پورا دن نہ ٹوٹے؟ اگر انسان اپنے وضو کی حفاظت کرنے والا ہو تو پورا دن اس کو قضاء حاجت کی یا پیشاب کی ضرورت پیش نہ آئے. ایسا ممکن ہے؟ ایسا ممکن ہے بالکل کہ پورا دن جو ہے وہ انسان کا وضو نہ ٹوٹے. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج من الخلاء, سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خرج من الخلاء, نکلے خلا سے. خلا یعنی بیت الخلا, اور خلا اس کو کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ خالی ہوتا ہے, انسان اس میں تنہا ہوتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے بیت الخلا سے, فقرب, بس قریب کیا گیا یعنی پیش کیا گیا, الیہ, آپ کی طرف, طعام, کھانا. آپ قضاء حاجت سے باہر نکلے
تو آپ کے سامنے کھانا پیش کیا گیا. فقالو، بس انہوں نے کہا یعنی صحابہ کرام نے کہا الا نأتیک بوضوء، وہاں پر زبر کے ساتھ، کیا ہم نہ لائیں آپ کے پاس وضو کا پانی. وضوء، وضو کا پانی. اگر وہاں پر پیش ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے وضو کرنا، اور وضو وہاں پر زبر ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے وضو کا پانی. وضو برتن یا پھر یہ کہ وہ پانی جس سے وضو کیا جائے. فقال، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما امرت بالوضوء، سوائے سے کچھ نہیں، یا صرف امرت، مجھے حکم دیا گیا ہے، بالوضوء، وضو کرنے کا، اذا قمت الى الصلاة، جب میں نماز کی طرف کھڑا ہوں. یا پھر وہاں کہ جہاں وضو کرنا مشروع ہے، جیسے قرآن کریم کو چھونے کے لیے، یا پھر یہ ہے کہ طواف کرنے کے لیے. اگر یہاں پر اس کی وضاحت نہیں ہے، یہاں پر صرف نماز کا ذکر ہے. نماز کے علاوہ کہاں کہاں وضو کرنا ضروری ہے؟ طواف کرتے ہوئے، اور کچھ علماء کے قول کے مطابق مصحف کو، قرآن کریم کو چھونے کے لیے بھی باوضو ہونا ضروری ہے. یہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ایسا عمل بتایا کہ جس کی وجہ سے امت کے اوپر آسانی کر دی گئی. ہر وقت باوضو رہنا یہ بندے کے مومن ہونے کی نشانی ہے. ہر وقت باوضو رہنا، ٹھیک ہے، یہ بندے کے مومن ہونے کی نشانی ہے. ہر وقت وہ پاکیزہ رہے، لیکن یہ واجب نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اس عمل سے یہی بتایا. وگرنہ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ صرف پیشاب کیا تھا، ایک صحابی نے سلام کیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا جواب نہیں دیا، مسح کیا اور فوراً اس کو جواب دیا، کیونکہ پانی اس وقت قریب میں موجود نہیں تھا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ باوضو رہا کرتے تھے، لیکن امت کو ایک جائز مسئلہ بتانے کے لیے اس بات کا ذکر کیا. تو کوشش کیا کریں بالخصوص علماء اور طلباء کہ وہ ہر وقت باوضو رہیں، کیونکہ ان کا ایک تو تعلق قرآن اور حدیث سے ہر وقت رہتا ہے، 24 گھنٹے وہ قرآن حدیث کے ساتھ جو ہے وہ رہتے ہیں، ان کا تعلق رہتا ہے. تو اس لیے وہ باوضو رہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، مختلف مسائل ان سے پوچھے جاتے ہیں، تو اس لیے ان کا باوضو رہنا یہ ان کی شایان شان ہے. تھوڑا ترجمہ ریپیٹ کر دیں، جو لفظ نہیں آ رہا وہ آپ مجھ سے پوچھیے. آگے بڑھتے ہیں. فوزان، آپ پڑھیے. کیا وجیحہ کومل، آپ پڑھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے سی آن ہے، کرنا ہے، ٹھیک ہے، آ جائیے. ہاں جی، آپ تھوڑا سائڈ میں ہو جائیے، یہ اے سی آن کرنا ہے انہوں نے. ہو گیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پڑھوں سر؟ الا نأتیک بالوضوء، کیا ہم آپ کے پاس نہ لائیں وضو کا پانی. طعام کا معنی ہوتا ہے کھانا. جی آپ پڑھیے. عن ابن بريدة عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة فلما كان يوم الفتح صلى
صلى الصلوات بوضوء واحد فقال له عمر فعلت شيئا لم تكن تفعله قال عمدا فعلته يا عمر. عن ابن بريدة عن أبيه قال كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. ابن بریدہ اپنے والد بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتوضأ لکل صلاۃ، ہر نماز کے لیے وضو کیا کرتے تھے، جیسا کہ ہم نے ذکر کیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول یہی تھا، وگرنہ کبھی کبھار ایک وضو سے کچھ نمازیں بھی پڑھ لیا کرتے تھے، کیونکہ صحابہ کرام نے بھی جو یہ اس عمل کو اپنایا تھا، جیسا کہ اوپر انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ہی اپنایا تھا. لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہر نماز کے لیے وضو کیا کرتے تھے. یتوضأ لکل صلاۃ، وضو کرتے ہر نماز کے لیے. فلما، پس جب، کان ہوا، یوم الفتح، فتح مکہ کا دن، فتح مکہ کا دن ہوا، صلی الصلوات بوضوء واحد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیں پڑھی ایک وضو سے. وضو واو کے پیش کے ساتھ یہ مصدر ہے، مطلب وضو کرنا، اور واو پر فتحہ ہو تو ہم کہیں گے کہ وہ پانی، یا پھر یہ ہے کہ وہ برتن کے جس سے وضو کیا جائے. فقال له عمر، اب دیکھیں صحابہ کرام کس قدر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل پر نظر رکھا کرتے تھے. یعنی پورا دن گزر گیا اور پورا دن وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور یہ بھی نہیں سوچا کہ ممکن ہے آپ نے وضو کر لیا ہو، ایسا بھی نہیں سوچا، کیونکہ وہ ہر وقت ساتھ تھے اور ایک ایک چیز نوٹ کر رہے تھے. عمر رضی اللہ عنہ نے کہا فعلت شیئا، فعلت آپ نے کیا ہے، شیئا ایک ایسا معاملہ، لم تکن تفعلہ کہ جس کو آپ نہیں کیا کرتے تھے، لم تکن نہیں تھے آپ، تفعلہ آپ اسے کرتے، آپ اسے نہیں کیا کرتے تھے. جی ہاں، وہ کام آپ نہیں کیا کرتے تھے. قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمدن فعلتہ یا عمر، عمدن جان بوجھ کر، عمدن قصد سے، فعلتہ میں نے اسے کیا ہے، یا عمر اے عمر، تاکہ امت کے سامنے ایک ہی وضو سے کئی نمازیں پڑھنے کے جواز کے مسئلے کو رکھ سکیں. الا نأتیک بوضوء، کیا ہم نہ لائیں آپ کے پاس، کیا ہم نہ لے کر آئیں آپ کے پاس وضو کا پانی یا وضو کا برتن. فتح مکہ کا دن، جس دن مکہ فتح ہوا اس دن. فوزان اگلی حدیث پڑھیے. باب النضح. ٹھیک ہے. عن حكيم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ حفنة من ماء فقال بها هكذا، ووصف شعبة نضاع به فرجه فذكرته لإبراهيم فأعجبه. احسنت. آپ کہاں سے ہیں؟ جی میں انڈیا سے. شکراً لک. باب النضح، یہ باب ہے اس بیان میں کہ النضح شرمگاہ پر پانی کے چھینٹے مارنا، النضح چھینٹے مارنا. عن الحکم عن ابیہ،
अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना इदा तवद्दअ, बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे इदा जब तवद्दअ वुजू करते, अखद लेते, हफनतन एक चुल्लू, मिम्माइन पानी का, लेकिन ये एक ही हथेली से होता, हफनतन एक चुल्लू, मिन माइन पानी का, फकाल, काल का वैसे माना होता है कहा, लेकिन यहां पर हम माना करेंगे किया। फकाल बस किया, बिहा उसके साथ, हा कदा इस तरह, व वसफ़ शुअबतु और शोबा ने बयान किया, नज़ह बिही फरजहु, वसफ़ शोबत, और शोबा ने इसे बयान किया, यानी अमली तौर पर ये करके दिखाया, नज़ह उसके जरिए से छींटे मारे, फरजहु अपनी शर्मगाह पर, शर्मगाह पर उसको उससे छींटे मारे। फदकरतुहु लिइब्राहीम, एक रावी कहते हैं कि मैंने इसे इब्राहिम के सामने जिक्र किया, फ़अअजबहु, तो उन्होंने इसको पसंद किया। ऐसा करना चाहिए, ये सुन्नत है। क़ाल शेख इब्न सुन्नी, क़ाल अबू अब्दुर्रहमान, अल हकम हुवा इब्न सुफियान अस-सक़फ़ी रज़ियल्लाहु अन्हु, हकम ये सुफियान का बेटा है जो कि सक़फ़ी थे, सुफियान अस-सक़फ़ी रज़ियल्लाहु अन्हु। हकम अपने वालिद से रिवायत करते हैं, इनके वालिद कौन है? सुफियान अस-सक़फ़ी रज़ियल्लाहु अन्हु। तो इससे एक मसला मालूम होता है, और इसमें हिकमत क्या है, ताकि अगर इंसान को कोई वसवसा लाहिक होता है, बस औक़ात इंसान को कोई शैतान वसवसा लाहिक करता है, तो इससे उसका वसवसा ज़ाइल हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इंसान वसवसों का शिकार हो, क्योंकि ये पाकीज़ी के मामले में अक्सर लोगों के साथ इस तरीके से मसले पेश आते हैं। मैंने एक शख्स को देखा कि जामिया अबी बकर में जब हम पढ़ रहे थे, तो जब वो वुजू करने के लिए आता तो पहले पानी का लोटा भरता, फिर जो है वो अपने पाँव धोता, फिर उसके बाद वो जो वुजू की जगह होती उसको धोता, फिर जूते धोता, फिर उसके बाद दोबारा से बैठकर वुजू करता, और फिर खड़े होकर जो ना वो जूते पहनता और मस्जिद के लिए आता। हर नमाज के लिए, हर वुजू के दौरान उसका ये मामूल था। ऐसा क्या है ये बंदा वसवसों का शिकार है। और एक बंदे का मामला यहाँ तक देखा, मैं सुबहानी मस्जिद लियारी में वहां 3 साल तक मैंने जो है वो इमामत करवाई, तो वहां पर एक शख्स को मैंने देखा कि वो जब वुजू करता तो इधर से नमाज हो जाती, लेकिन फिर भी वो बैठा वुजू कर रहा होता, फुल पानी का नल बह रहा होता, और वो उसको बाजू नीचे करता, उसको रगड़ता रहता, और उसको वसवसा लाहिक होता कि शायद अभी तक मेरा वुजू मुकम्मल नहीं हुआ। तो शैतान तहारत के मामले में इंसान के ऊपर ज्यादा हमला आवर होता है, तो इसलिए जिस कदर हो सके तहारत के बाब में शैतानी वसवसों से बचना चाहिए। ठीक है, तो शेख शायद खड़े हुए हैं बाहर, इसी पर वक्त हम इक्तिफा करते हैं, बाकी इंशाअल्लाह हम कल इसको मुकम्मल करेंगे। कपड़ों के ऊपर किया जाएगा ये। अब इब्राहिम नखयाई, ये रावी जो इसका जिक्र नहीं है यहाँ पर, सनद देखे बगैर जो हम बयान नहीं कर सकते। ठीक है, बारक अल्लाह फीकुम।